بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد یوم ندعو کل اناس بامامہم. پڑھ لیجیے. سورۃ یاسین کی آیت ہے کہ ہر آدمی کو، ہر انسان کو قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اس سے مراد ماں ہے، کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کا چونکہ باپ نہیں ہے اس لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان جب دیکھتا ہے تو دو طرح کے امام پائے جاتے ہیں. ایک امام وہ ہے جو ائمۃ یہدون بامرنا، امام ایسے ہیں جنہیں ہم نے بنایا ہے. ایک امام ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے وحی کے ذریعے. اور ایک امام وہ ہے جسے ہم نے بنایا. اب فرق ہے. تو قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کیسا ہے. اگر امام جنتے تو اس کا پیروکار جنتے. اگر امام خود محتاج جنت ہے تو اس کا پیروکار کیسے جا سکتا ہے؟ ایک مشہور واقعہ ہے امام حسن اور عبداللہ ابن عمر کا. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ دونوں کھیل رہے تھے. کسی بات پہ امام حسن نے فرمایا کہ اسکت ایھا الولد غلام، اے غلام کے بیٹے خاموش ہو جا. اب سوچئے کہ بعض خلیفہ وقت کا بیٹا ہو، یہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، اور امام حسن ایک مدور باپ کا مدور بیٹا ہے. تب وہ شکایت لے کر اپنے بابا کے پاس جاتا ہے کہ آج حسن نے مجھے گالی دی. کیا کہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا کہ تو غلام کا بیٹا ہے. تو اس وقت خلیفہ وقت فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، لکھوا کر لاؤ کہ واقعہ تو غلام کا بیٹا ہے. اس نے کہا لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھوانے کی ضرورت یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، قبر میں پہنچ جاؤں، جب میں قبر میں چلا جاؤں تو یہ امام حسن کا لکھا ہوا کہ تو غلام کا بیٹا ہے، اسے میری کفن میں رکھ دینا. تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا اگر کفن میں رکھ دیا گیا تو تجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ یہ پہنچے گا کہ جب ملک الموت یعنی فرشتے آئیں گے، حساب کتاب لینے والے فرشتے آئیں گے، تب میں انہیں کہہ دوں گا کہ تم چلے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں امام حسن کا غلام ہوں. تو سوال یہ پیدا، اگر اپنی نجات کا یقین ہوتا تو لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لکھوایا اس لیے
لیے جا رہا ہے کہ اپنی نجات کا یقین نہیں تو جسے دنیا میں اپنی نجات کا یقین نہیں وہ دوسروں کو کیسے نجات میں آئے گا؟ مولانا صاحب تحویل ہے، میں تھوڑی دیر پڑھوں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر نجات کا یقین ہوتا تو لکھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کائنات عالم میں فقط ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جسے اپنی نجات کا یقین اتنا ہے کہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ تم بھی جنتی ہے، تم بھی جنت میں جائے گا۔ کربلا میں دیکھیے کہ 72 کے 72 کو انہیں جنت کا گھر دکھا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ساری دنیا میں لوگ اگر سمجھتے ہیں تو آل محمد کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ وہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ جنتی نہ ہو، وہ تو جنت کے مالک ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا تھا الحسن والسیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ابھی بچپنا ہے، بچے ہیں، لیکن رسول یہ سند دے رہے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو سرداری جنت جو ہے وہ علی کے بیٹوں کے پاس ہے اور تقسیم کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے سوائے کے مورکہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ لا یجوز ید الصراط الا من کان یؤمن الجواد، کہ رسول فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا ٹکٹ نہ ہوگا۔ اب سوچئے کہ ہمارا امام وہ ہے قسیم النار والجنہ، جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ ہمارے امام وہ ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہماری بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ اگر انسان ان کو مان لے تو پھر جنت تو ادنا چیز ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں نہ بیچ۔ جنت کی قیمت کم ہے لیکن مومن کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بس ایک جملہ میں صاحب کاج کر کے ختم کرتا ہوں۔ قیدیں ختم ہوئی، بیویوں کو وطن واپسی کے لیے کہا گیا تو سید سجاد نے کہا تھا پھپھی اماں ہماری قید رہا ہو چکی ہے، ہم وطن جائیں گے۔ تو بیوی نے ایک بات کہی تھی کہ جاؤ یزید سے کہہ دو کہ ہم نے آج تک اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا، ہمیں اجازت دی جائے، ایک خالی کمرہ میں ملنا چاہیے، کسی پہ پابندی نہ ہو، ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ اجازت ملی، ماتم ہوا، یہ سب کچھ کر چکے، مقصد یہ کہ اب جانے کے لیے تیاری ہوئی۔ سب بیویاں اونٹوں پہ سوار ہونے سے پہلے یہ کر رہی ہے کہ وہ قبرستان مسافروں والا قبرستان جس میں جناب سکینہ کی قبر ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ ساری بیویاں گئیں، جناب سکینہ کی قبر کا آخری الوداع کیا، اس کے بعد واپس آئی تو دیکھا جناب زینب فرماتے ہیں بیٹا سجاد تیری ماں ام رباب نہیں آ رہی۔ تو جناب زینب رضی تشریف لے گئے اور کہا اماں اٹھو وطن جائے۔ تو جناب رباب فرماتی ہے بیٹا وطن میں میرا کیا رہ گیا ہے، ایک بیٹا تھا کربلا میں دفن ہو گیا، ایک بیٹی ہے جو شام میں دفن ہو گئی، تو بیٹا میں آدھی زندگی کربلا میں گزار دوں گی، آدھی زندگی میں شام میں گزار دوں گی۔ لیکن جب امام کا حکم تھا بیوی اٹھی سوار ہو گئی کہ قافلہ ختم کرتا ہوں۔
یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو بیوی اپنے اپنے محملوں سے اتری، سامنے رسول کا روضہ تھا، پیدل چلی۔ پیدل چلنے کے بعد جب روضہ رسول میں پہنچی، رسول کو پرسہ دیا تو جناب زینب کہتی ہے بیویوں تم روضہ کو خالی کر دو، مجھے نانا سے ایک بات کہنی ہے۔ بیویاں چلی گئی تو جناب زینب نے کیا کیا، اپنی آستین سے ایک خون بھرا کرتا نکالا، قبر رسول پہ رکھ دیا، رسول کی قبر ہلنے لگی تو جناب زینب کہتے ہیں بس نانا ایک خون بھرا ہوا کرتا تیری قبر پہ رکھا، برداشت نہ کر سکے، مجھے داد مجھے دے کہ میں 70 کے قتلوں کے فاصلے پہ میں دیکھتی رہی شمر حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ بس یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں ایک آواز آئی، ہٹو بچو حسین کی بیمار بیٹی سغرا آ رہی۔ جناب سغرا اس طریقے سے آئی کہ جناب ام البنین کا سہارا لے کر جب روضہ میں آئی تو اس وقت ایک سوال کیا کہ مائی میں نے سنا تم عراق سے آئی ہے، میرا بابا بھی عراق گیا تھا، کیا اس کے متعلق کچھ پتہ ہے؟ جناب زینب خاموش ہو گئی۔ دوبارہ اس نے پھر سوال کیا، جناب زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری دفعہ نے سوال کیا تو کہا کہ مائی تجھے پتہ نہیں میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں، تو مجھے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ تو اس وقت جناب زینب نے کیا کیا، جناب سغرا کو کچھ نہیں کہا، نانا کی قبر کی طرف مخاطب ہو کے جملہ کہا، نانا میں سغرا کو کیسے بتاؤں کہ تیری ممی زینب بلا